السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے نصاب اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو نصاب کیا ہے اور صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو مال کی جس مقدار پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اسے نصاب، اور جس شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ 4 قسم کے اموال میں واجب ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کا نصاب معلوم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جو کہ آج کل کے حساب سے 87.479 گرام سونا ہے۔ نمبر 2، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، جو کہ آج کل کے حساب سے 612.35 گرام چاندی ہے۔ نمبر 3، نقدی۔ نمبر 4، مالی تجارت۔ تو ان دونوں کی نصاب متعین کرنے کے لیے علماء نے چاندی کا نصاب کو معیار مانا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس اتنی رقم یا مالی تجارت ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اسے صاحب نصاب مانا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سونا اور چاندی کا نصاب بیان کیا، یہ اس وقت کے خالص سونا یا خالص چاندی ہو تو اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا، یعنی کہ 7.5 تولہ سونا ہو اور 52.5 تولہ چاندی ہو۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ چاندی یا کچھ نقدی، چاہے وہ 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، یا کچھ مالی تجارت ہو، یا چاندی کے ساتھ کچھ سونا یا کچھ نقدی یا کچھ مالی تجارت ہو، یا ان چاروں میں سے کچھ ہو، تو پھر سونے اور چاندی کی مقدار کو نہیں بلکہ مالیت کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر ان کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اسے صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور قیمت لگاتے وقت بھی زیور میں صرف سونے یا چاندی کی قیمت لگائی جائے گی، موتیوں، نگینوں اور زیور بنوانے کی اجرت شامل نہیں کی جائے گی۔ نیز نصاب معلوم کرنے کے لیے زیور میں موجود سونے کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر خالص سونا ہے تو خالص سونے کی قیمت، اگر اس میں ملاوٹ ہے تو ملاوٹ شدہ سونے کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور ملاوٹ شدہ سونے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھوٹ کی مقدار معلوم کر کے اس کو نکال کر خالص سونے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ صاحب نصاب اور صاحب نصاب کے متعلق یہ درس ہوئی، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔